السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ہم آج حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اخلاق کے متعلق ہے وہ پڑھیں گے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، یقیناً مومنوں میں سے کامل ایمان والا وہ ہے کہ جو ایمان کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ اکمل مانا کامل ایمان والا۔ المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مومنوں میں سے وہ ہے احسنهم خلقا جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اس کی تشریح اور وضاحت آپ دیکھ لیجیے۔ انسانی شخصیت کی اصل تصویر ایک آئینہ بھی اتنی صاف پیش نہیں کرتا جتنا اس کا اخلاق۔ جب ایک انسان دوسرے سے معاملات کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے تو اس کی شخصیت کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ حسن خلق ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کے دوران عام طور پر تمام عمر مکی زندگی میں خاص طور پر صرف حسن خلق ہی کے ہتھیار سے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کیا۔ ویسے تو حسن خلق نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کو اپنانا چاہیے، مگر مسلمانوں کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن خلق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا ہے۔ حسن خلق دراصل روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویے کا نام ہے۔ اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہے اور شریعت کے لحاظ سے شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو حسن اخلاق کہلاتا ہے، اور اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں تو اس کو برا اخلاق کہا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے آپ کو بہترین اخلاق کے پر فائز کیا ہے، بہترین اخلاق کا مالک بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کہ مسلمانوں سے حسن سلوک پیش کیا ہے بلکہ کفار کے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے اللہ کے پیغمبر پیش آئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ایک وقت تھا کہ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے کہ جب کفار تنگ کرتے تھے، مکہ میں رہنا مشکل کر دیا تھا، تو اللہ کے پیغمبر اللہ کے حکم کے مطابق مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے پیغمبر اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مجاہدین صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہوئے، اور جب مکہ فتح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کئی ایک نے ایسے الفاظ کہے تھے کہ آج ہم مکہ والوں سے گن گن کر بدلے لیں گے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا اور مسلمانوں کے امام سید الرسل حضرت محمد الرسول اللہ کو تنگ کیا اور پریشان کیا تھا، آج ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کر دیا تھا کہ ایسی بات نہ کہو، روک دیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اور جو بڑے بڑے کافر تھے ان کی گردنیں بھی نیچی تھیں کہ آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت وہی الفاظ کہے تھے جو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پہ کوئی سرزنش نہیں ہے، تمہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ اور یہ واحد موقع تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کہ اس کے علاوہ تو مختلف مقام پہ لوگ
کچھ قبائل، کچھ تھوڑے لوگ ایک دو یا چند آدمیوں کی شکل میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتے اور اسلام کو قبول کرتے تھے، اور یہ واحد موقع تھا کہ بیک وقت ایک ہی وقت میں کتنی زیادہ تعداد کے اندر مسلمان جو ہے وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، کفار مسلمان ہو گئے اور انہیں کلمہ توحید جو ہے وہ کہہ دیا تھا۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف کر دیا، ان کو کہا ہی کچھ نہیں، درگزر کر دیا۔ اخلاق دیکھا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو انہوں نے اسلام کا اعلان کر دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ حضرت اسامہ بن اسال، ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کو پکڑ لیا اور مسجد کے ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا گیا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں بھئی کیا حال ہے ثمامہ، کیا حال ہے؟ اور وہ آگے سے بدتمیزی کرتا ہے، برے الفاظ کے ساتھ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے وہ اس الفاظ کے ساتھ اظہار کرتا ہے، اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا بھئی آپ نے ان کو کوئی تنگ تو نہیں کیا، اس کو پریشان تو نہیں کیا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی چیزوں کا آپ نے خیال رکھا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر جی۔ دوسرے دن، تیسرے دن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سختی سے، اللہ کے پیغمبر پوچھتے ہیں تو سختی سے جواب دیتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حالانکہ اس وقت اگر اللہ کے پیغمبر زبان مبارک سے کیا آپ اشارے کے ساتھ کہہ دیتے تو فوراً اس کی گردن کو اڑا دیا جاتا، جس طرح کی وہ بدتمیزی سے پیش آ رہا، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کچھ نہیں کہا اور حکم کہہ دیا کہ اس کو کھول دیا جائے، اس کو جانے دو۔ اور ایک وقت آیا کہ وہ وہاں سے نکلا اور جا رہا ہے، سوچتا جا رہا ہے کہ میں کس طرح پیش آ رہا تھا۔ یہ بھی باتیں کہیں بڑی سخت الفاظ کہ اگر آپ نے مجھے کوئی تکلیف پہنچائی تو میرے ایسے ہیں پیچھے بدلہ لینے والے کہ وہ میرا بدلہ چکائیں گے، جو آپ مجھے تنگ کرو گے یا مجھے قتل کرو گے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ یعنی کہ بڑے سخت الفاظ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے کہے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اس کے باوجود بھی اس کو کہا گیا اس کو جانے دو، اور وہ چلا گیا اور پھر واپس آ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر بھئی آپ کو ہم نے آزاد کر دیا تھا۔ کہنے لگا آپ نے مجھے آزاد نہیں کیا تھا، آپ نے ہمیشہ کے لیے اپنا مجھے غلام بنا لیا، نہیں کہ میں اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اسلام قبول کر لیا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہمیں مسلمان ہو غیر مسلم ہو اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے عمل سے بھی، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ آپ حسن سلوک سے پیش آئیے، اپنا ہو پرایا ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھا اخلاق جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نامہ اعمال کے اندر، نیکیوں کے اندر کچھ ایسی نیکیاں ہوں گی، ایسے اعمال ہوں گے کہ جب میزان کے اندر ان کو رکھا جائے گا تو ان کا بڑا وزن ہوگا۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن اخلاق ایک ایسی نیکی ہے کہ جو نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے گی، یعنی کہ نیکیوں کے اندر حسن اخلاق کا بہت بڑا وزن ہوگا۔ تو ہمیں اپنی زبان سے، اپنے کردار سے اخلاق جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے، اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اچھے اخلاق کے مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھا اخلاق اپنانے کی اور پیارے پیغمبر کی اس عظیم سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔